تو میں نے جو آیت پڑھی ہے مشترک بعد میں جاؤں گا، میرا دل کرتا ہے کہ ایک حدیث آپ کو پہلے سنا دوں۔ رب نے وعدہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یہ سبحان اللہ۔ معبود یہ کافر جو مرضی کہتے پھریں، ان کا تو کام ہے ٹو میں پڑے رہنا، یہ نکالتے رہیں گے ایپ پر ملے گا، یہ طنز کرتے رہیں گے، لیکن تیرے رب نے تیرے لیے ایسی برکت رکھ دی ہے، آنے والی ہر گھڑی پچھلی سی تیری شان کے اعتبار سے آ رہی ہے، اور یہ عشق تیرا پھیلتا جائے گا، محبت تیری بڑھتی جائے گی، کبھی یہ کام نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا اَيُّ الْخَلْقِ أَعْجَبُ إِلَيْكُمْ إِيمَانًا، اے میرے صحابہ مخلوق میں ایسی کون سی مخلوق ہے، ایسے کون سے لوگ ہیں جن کا ایمان تمہارے نزدیک عجیب سا رہتا ہے؟ بولے ذرا سبحان اللہ۔ تم مخلوق کو دیکھتے ہو، رب کی مخلوق ہے، رب کی کائنات ہے، اس کو ایک ماننے والے ہیں، ان میں ایسا کون ہے جس کے ایمان لانے پر تمہیں تعجب آتا ہو، کیا شان ہے اس کے ایمان کی، کیا مقام ہو اس کے تقوی کا، اس کے ایمان کا، ایسا کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے اس کے قالوا الملائکہ، حضور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی شان والا ایمان اللہ کے فرشتوں کا ہے، ایسی شان والا ایمان کس کا بولے گا؟ فرشتوں کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، اب فرشتوں کو کیا ہوا کہ وہ ایمان نہ لائیں؟ وہ تو اپنے رب کی تجلیات میں رہتے ہیں، اگر وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون لائے گا؟ لہذا ان کا ایمان زیادہ تعجب والی بات، وہ تو رب کی تجلیات میں، وہ نہیں ایمان لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ لہذا کوئی اور بتاؤ۔ قال فالنبی قالوا فالنبیون، عرض گزار ہوئے کہ حضور اگر فرشتوں کا ایمان بھی تعجب والی بات نہیں ہے تو پھر بڑا ایمان یہ اللہ کے نبیوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کے نبیوں کا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قال وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، نبیوں کو کیا ہوا کہ وہ ایمان نہ لائے؟ اللہ کی وحی تو انہی پہ اترتی ہے، اللہ کی وحی تو انہی پر اترتی ہے، ان کو کیا ہوا کہ یہ ایمان نہ لائے؟ اچھا کوئی اور ہی بتاؤ، ان سے بھی ہٹ کر بتاؤ۔ قالوا فنحن، حضور پھر ہم ہوں گے کہ جن کو ڈائریکٹ آپ سے فیض ملا، پھر ہم ہوں گے۔ قالوا قال وما لكم لا تؤمنون، نبی علیہ السلام نے میرے صحابہ تمہیں کیا ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ؟ وانا بین اظہرکم، جبکہ ہر وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے جمال مصطفیٰ رہتا ہے، سبحان اللہ، جب ہر وقت تمہارے سامنے میں رہتا ہوں، اور میں وہ ہوں جس نے خدا کو دیکھا ہے، تم نے مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا، تمہیں کیا ہے کہ تم ایمان نہ لاؤ؟ اچھا اب ایک بات نہیں پہلے وضاحت کروں، کچھ جزوی فضائل، اس کا مطلب میں حیث مجموع فضیلت ثابت نہیں ہوتی، لیکن کچھ خصوصیات ہوتے ہیں، بعض اعتبار سے بعضوں کو بڑی فضیلت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی کے صدقے سے ہمیں بہت سے کمالات ملے ہیں، اور تمام امتوں سے فضیلت بھی تو اس نسبت سے ہی ملی ہے۔ اچھا میں بات سمجھا رہا تھا حدیث پاک، عرض کیا حضور میرے فرشتے، نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، وہ تو رب کی تجلیات میں، ان کا ایمان عجیب تر، بولے گا عجیب تر۔ عرض کی حضور پھر نبی ہیں، ان پر تو وحی اترتی ہے، ان کا ایمان بھی عجیب تر۔ حضور پھر ہم ہیں، تمہارے سامنے تو میں ہوں، حضور پھر آپ ہی بتائیں، آپ ہی بتائیں پھر وہ کون ہے کہ جس کا ایمان عجیب تر ہے، جس کی ایمان کی کیا بات ہے؟ فَإِنَّ أَعْجَبَ الْخَلْقِ إِلَيَّ إِيمَانًا لَقَوْمٌ يَكُونُونَ مِن بَعْدِي يَجِدُونَ صُحُفًا فِيهَا كِتَابٌ يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهِ، اب میرے نزدیک سب سے اعلیٰ ایمان تعجب کے اعتبار سے، حیرت کے اعتبار سے، وہ اس قوم کا ہے جو میرے بعد آئے گی، کتاب پڑھے گی، میری شانیں پڑھے گی، اور وہ پھر اٹھ کر میرا ذکر کرے گی، کیونکہ وہ تو ہاتھ کے چہرے والا آیا تھا، علم نشرح کے سینے والا آیا تھا، علم نیل کی زلفوں والا آیا تھا، برسوں بعد آئے گی پر ذکر میرا ہی کر دی گئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
آج مجھے یہ مجمع دیکھ کر حدیث یاد آئی. میں نے کہا دیکھیں وہ پہلے فرما گئے یہ بعد میں آئیں گے، اور آج بھی سر گویا وہ ہتھیلی پہ رکھ کے یہ جان مصطفیٰ کے نام پہ دینے کے لیے بھی تیار ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ ہم جتنے بھی بے عمل ہو جائے اور جو کس کے مصطفیٰ سینے میں رکھتا ہے کبھی بے ادب نہیں ہوتا. بے شک جان دینے سے کرے یہ محبت مصطفیٰ کہ حضور سے اس حاصل کے دلوں میں کس نے ڈالا، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب کا فضل ہے. میں بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف پڑھوں، کچھ مناسبت بھی ہے. میں صرف یہ بتاؤں گا قرآن میں اللہ نے ہمارے نبی کے آداب کیا بیان فرمایا. آج ہم بعض اوقات کہیں نہ کہیں سے آوازیں اٹھتی ہیں یہ اتنا بڑھاتے ہیں کہ رب سے ملا دیتے ہیں. اعوذ باللہ. اللہ کی ذات اس کا کوئی مثل و مماثل نہ، اس کی ذات میں کوئی اس جیسا نہ اس کی صفات میں کوئی اس جیسا. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، اور اس کی مخلوق میں کوئی سونے محمد عربی جیسا نہیں، تو نے جیسا کوئی دوسرا نہیں. میں اور آپ تو دور کی بات، اللہ کے نبی آدم بھی انہیں جیسے نہیں. ہم تو دور کی بات، ابراہیم اور موسیٰ و عیسیٰ بھی انہیں جیسے. بڑا تعجب ہوتا ہے اور بات جو بات میں کہتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح ہی ہے. ارے جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو قبلے کا تعین پہلے کرتا ہے کہ میں نے رخ کدھر کو کرنا ہے، وہ ہے کہ جس طرف رخ پھیرتے رب قبلے کا رخ ہی ادھر کرتا ہے. سبحان اللہ. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں. مسلمہ کذاب کی ہسٹری پڑھے نا تو اس نے سنا کہ رسول اللہ مسلمہ کذاب کے زمانے رسالت میں اس نے دعوی نبوت کیا تھا. صدیق اکبر کے دور میں اس کو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کیا تھا. یہ یعنی اس کو قتل کیا تھا، واسط جہنم کیا تھا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ نے. مسلمہ کذاب. اب مسلمہ کذاب نے سنا کہ رسول اللہ کے رب نے لعاب میں دھوپ مبارک میں وہ برکت رکھی ہے کہ قطادہ کی آنکھ میں لگائے تو جڑ جائے، اگر کھارے پانی میں ڈالیں تو میٹھا ہو جائے. وہ اس نے سنا کہ ان کے لعاب میں یہ برکت ہے، تو اس کے چاہنے والے آئے کہا جی تم ہمیں کہتے ہو کہ میں بھی نبی ہوں، تو وہ تو ایسے ایسے معجزات دکھاتے ہیں. ان کے لعاب میں تو رب نے یہ برکتیں رکھی ہیں کہ تم بھی سچے ہو. اگر تم بھی سچے ہو تو یہ کچھ مریض ہیں، ان کی آنکھوں میں تم بھی لعاب لگاؤ نا. اس نے اپنا نوزد والا تھوک لگایا. وہ پہلے تو بیمار تھے، اب اندھی ہو گئے. یہ لکھا ہے کتابوں میں. پہلے کیا تھے؟ بیمار تھے، اب کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لعاب جو میرے منہ میں ہے اس کی نسبت بارگاہ مصطفیٰ سے کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ لعاب جو نبی رسول اللہ کے منہ مبارک میں ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، خاص عطا ہے. ان کا لعاب جب ہم جیسا نہیں، وہ ذات مصطفیٰ جیسا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب علیہ السلام کی جو شان ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. میں نے قرآن سمجھانا ہے، ادھر ادھر کی باتیں میں نے کرنی ہی نہیں. قرآن پڑھنا ہے اور آخر میں بس ایک حدیث پڑھ کے میری گفتگو کیا ہو جائے گی ختم. شاید ہمارے ناخوان حضرات کی جتنی حاضری تھی میری بھی اتنی آدھے گھنٹے کے اندر اندر میری گفتگو مکمل ہو جائے گی. لیکن آدھا گھنٹہ آپ نے مجھے 100% دیکھا ہے، کیونکہ میں قرآن پڑھوں گا اور آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوئی تو مفہوم سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. ایک دفعہ بابا سے بولنا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام آپ کو بولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آداب کو قرآن کی آیتیں بنا کے بیان کیا. کیا بنا کے بیان؟ آیتیں. ادب بیان کس کا؟ رسول اللہ. ادب بیان کیا، محبت بیان کی، مقام بیان کیا. اس لیے ہم نے علماء سے سنا ہی ادب ہے تو ہم ادب والے ہیں، کیونکہ ہمارے علماء نے ہمارے سامنے ادب بیان کیا ہے. وہ آیتیں پڑھی ہیں، وہ آیتیں میں پڑھائی گئی ہیں، وہ اسی قرآن کی جو گھر میں موجود ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کوئی نہ پڑھے کوئی نہ پڑھائے وہ بے ادبی کر سکتا ہے. کیا بات. لیکن جس کو پڑھایا گیا ہو قرآن، جس نے پڑھا ہو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے قرآن کریم کے پہلے پارے کی آیت پڑھی. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے
ایمان والوں، بولے ذرا سبحان اللہ۔ ایمان والوں سے خطاب فرماتا ہے، جملہ ایمان والے ہیں نا، سب ایمان والے ہیں نا، یہ رب کا کلام ہے، اس نے خطاب فرمایا جسے رب پکارے تو اسے خوش ہونا چاہیے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، یہ میرے محبوب کو نا راعنا نہ کہا کرو، کیا نہ کہا کرو؟ تو جو ہے راعنا عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے ہماری رعایت کریں۔ کیا مطلب ہے؟ ذرا پیچھے والے بولیں، ہماری پیچھے والے، یہ آگے والے خاموش رہیں گے جی، یہ پیچھے والے کیا مطلب ہے؟ راعنا کا ہماری رعایت کریں، کیا ہے؟ ادھر والے ہماری رعایت کریں، ہماری رعایت کریں۔ اچھا جی میں بیان کروں، میں نے پہلے کہا میرا انداز یہ ہوگا کہ قرآن آپ کو سمجھ آئے، آپ نعرہ لگائیں نہ لگائیں مجھے اس سے فرق پڑتا، جو میں بیان کروں گا آپ کو سمجھ آنی چاہیے، کیونکہ میں نے قرآن سمجھا ہے۔ فرمایا ایمان والو تم میرے نبی کو راعنا نہ کہو، حالانکہ اس کا معنی تو ٹھیک تھا کہ یا رسول اللہ ہماری کیا کریں، رعایت فرمائیں۔ اگر آپ اس کی تفسیر میں جائیں گے تو آپ کو ملے گا کہ کئی صحابہ ایسے تھے جو حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، سنتے تھے، نبی علیہ السلام اچھی طرح واضح گفتگو فرماتے تھے، لیکن پھر بھی کسی کے دور ہونے کی وجہ سے کوئی بات اس کو سمجھ میں نہ آئے، وہ کہہ دیتا تھا راعنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت فرمایا، حضور ہماری، مطلب یہ ہوتا تھا کہ ہمیں پھر سے سمجھایا ہمیں۔ لیکن یہودیوں نے نا اس لفظ کا غلط مطلب نکالا، کیا نکالا؟ غلط مطلب نکالا۔ انہوں نے کیا مطلب نکالا؟ وہ راعنا کو راعینا کر کے پڑھ دیں، عینا عربی فصیح زبان ہے، اس کا معنی بہت بگڑ جاتا ہے، چرواہے کا مطلب بن جاتا ہے، حقارت سے پکارتے تھے۔ جب کسی مسلمان نے دیکھا کہ وہ ایسا کرتے ہیں تو دل بڑا دکھا، کیونکہ جس کی رسول میں گستاخی ہے وہ دل خوش ہوتا نہیں، ایمان اندر ہو نا تو ضرب دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہمارے نبی کے بارے میں کوئی نقص نکالے تو تکلیف، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ دکھ ہوا حضور کے پاس، حضور وہ آپ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں، حالانکہ ہم تو راعنا بولتے ہیں، وہ راعینا بگاڑ کے بولتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا وہ کہتے ہیں تم بھی تو بولتے ہو، تو یہ ایک ضرب مسلمانوں پر، صحابہ پر لگی، وہ تو بڑے ادب والے تھے، ان سے تو یہ برداشت ہوتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا حضور ایسا ہے، رب نے آیت نازل فرمائی، نبی کے صحابہ تم یہ لفظ ہی بدل دو نا، تم تو اچھا بولتے ہو اور اس کا مس یوز ہوتا ہے، اس کا غلط استعمال ہوتا ہے، میرے محبوب کے آزاد کے خلاف ہے کہ وہ لفظ بھی بولا جائے جس میں بے ادبی کا شائبہ ہو، بے ادبی کا شائبہ ہو۔ تم راعینا اس لفظ کو چھوڑو، جب تم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھو پہلے توجہ سے سنو، پھر بھی اگر سمجھ نہ آئے تو مل کے کہا کرو انظرنا یا رسول اللہ، سبحان اللہ، انظرنا یا رسول اللہ، حضور ہم پر نظر کرم فرمائیے، سبحان اللہ۔ اب آج بھی پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا۔ کیا کہا؟ انظرنا، کیا کہا؟ انظرنا۔ اچھا مالک یہ کیوں کہیں؟ اس لیے کہ تم جو کہتے ہو تمہاری نیت بری نہیں ہے، پر اس لفظ کا مس یوز ہوتا ہے، اس کا غلط استعمال غیر کرتے ہیں، اور ہم نے غیروں کو یہ موقع بھی دینا نہیں ہے۔ ادب سکھایا بارگاہ مصطفیٰ کا کس نے؟ خود رب نے۔ کس نے؟ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 53 ہے، 53 نمبر۔ ایمان والوں کو رب نے ایک اور خطاب دیا۔ میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا قرآن میں اللہ نے جو نبی علیہ السلام کا ادب بیان فرمایا، میری گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیا ترجمہ ہے؟ اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، بولیں ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ آیا، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے الا یؤذن، ہاں تمہیں اجازت دے، ولکن اذا دعیتم فادخلوا، آگے چل کے فرمایا ولکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلائیں فادخلوا، پھر آ جایا، لیکن بغیر اجازت ان کے گھر، یہ ادب کے خلاف۔
ان کی پرائیویسی میں داخل نہ دیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا، جب بلائیں تو پھر آؤ. لیکن جب آ جاؤ نا، اب رات کا ٹائم ہے، آ کے تم نے سیکھنا بھی ہے، وہ تمہیں نوازیں گے بھی، کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی. میرے نبی تو بڑے وہ سخی ہیں، نوازنے والے ہیں. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، لیکن میری نصیحت سن لو میرے نبی کے صحابہ، جب ان کے پاس آؤ کھانا کھا لو تو اٹھ کے چلے جایا کرو. سبحان اللہ، بیٹھا نہ کرو، ان کو زیادہ دیر تک بیٹھا نہ کرو، بلکہ اٹھ کے چلے جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور نئی نئی باتیں چھیڑ کر نہ بیٹھ جایا کرو. نئی نئی باتیں چھیڑ کر نہ بیٹھ. یہ میں سیدھا سیدھا قرآن پڑھ رہا ہوں، سیدھا سیدھا ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی تعبیری بات نہیں کر رہا. جو تھوڑا سا بھی نالج رکھنے والا یونیورسٹی کا بھی اسٹوڈنٹ ہوگا وہ لوگوں سے ڈکشنری سے اس کا معنی دیکھ سکتا ہے. فرمایا کھانا کھاؤ تو اٹھ کے چلے جاؤ، زیادہ دیر تک بیٹھ کے بیٹھے. مالک تو کیوں منع کر رہا ہے، تو کیوں روک رہا ہے، کیوں ہم نہ بیٹھے؟ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اور میں اس لیے روکتا ہوں کہ تمہارا دیر تک بیٹھنا میرے مصطفیٰ کو تکلیف میں مبتلا کرے. سبحان اللہ، تمہارا دیر تک بیٹھنے کو کیا دے گا؟ تکلیف دے گا. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور سنو میرا محبوب بڑی حیا والا ہے. سبحان اللہ، میرا محبوب بڑی حیا والا ہے، وہ تم سے بولے گا نہیں اٹھ کے جاؤ، وہ تکلیف برداشت کر لے گا، پر تمہیں جانے کا بولے گا نہیں. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، وہ تو حیا کرتے ہوئے نہیں بولتا، پر میں اس سے محبت کرتا ہوں. وہ میرا محبوب ہے، وہ اذیت میں ہو میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا. میں حق بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا، اور میں کہتا ہوں جب کھانا کھاؤ تو چلے جایا کرو، میرے محبوب کو تکلیف نہ ہو. یہ آداب کون بیان کرتا ہے؟ اللہ، کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. جس کی شان خود رب بیان فرمائے، جس کے پاس اٹھنے بیٹھنے کے اصول خود رب بیان فرمائے. کیا وہ ہم جیسا ہو سکتے؟ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، تو شاہ خوبا تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. دو مقام میں نے تلاوت کی. چلو 28ویں پارے میں جو ہے سورہ مجادلہ دیکھیں، آیت نمبر 12 دیکھیں. رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، بولے ذرا سبحان اللہ. کیا ترجمہ ہے؟ اے ایمان اے والو، ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول، جب رسول کی بارگاہ میں آنے لگو نا، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، وہ ایسی نہ آیا کرو، پہلے صدقہ دے کے رب کو شکر کیا کرو کہ اس بارگاہ میں آنے کی توفیق ملی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب ان کے پاس ہو تو کیا دے کے ہو؟ صدقہ دو، صدقہ دے کے پھر ان کے پاس آیا کرو. کیا بات. یہ رب بارگاہ مصطفی میں حاضر ہونے کا اصول بیان کرتا ہے. جب ان کے پاس ہو کیا کرو؟ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اور پہلے صدقہ دو اور پھر اس شکرانے میں کہ مالک تو نے اس در کی حاضری دی، صدقہ دے کے پھر بارگاہ مصطفی میں آ جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے آداب مختلف جگہوں میں ایک اور دو مثالیں دے کے مفہوم آپ کو سمجھانا چاہوں گا، نکلتا کہ رزلٹ کیا ملتا ہے. سورہ حجرات 26واں پارہ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کیا ترجمہ ہے؟ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اگر آپ اس کی تفسیر دیکھیں تو حضرت عائشہ یا دیگر مفسرین کے جو اس حوالے سے اقوال ہیں، تو کہیں یہ ملتا ہے کہ کسی صحابی نے نبی علیہ السلام کے آپ کے قربانی کرنے سے پہلے، بڑی عید کے دن پہلے قربانی کی.
رب فرماتے نہیں ہوئی، کیوں؟ ابھی رسول نے نہیں کی، سبحان اللہ، ابھی محبوب نے نہیں کی۔ مالک ہے تو وہی، شرائط پوری ہے، قربانی شرائط پوری ہے، تیری رضا کے لیے کہ کہا نا 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 یہ عبادت بعد میں ہے، یہ اطاعت مصطفیٰ نے اگر ہو کے آئے تو عبادت ہے، ورنہ عبادت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، چونکہ رب کی عبادت تب بنے گا جب محبت مصطفیٰ پہلے ہو۔ یہ آداب ہے کہ عبادت تب بنتی ہے جب اطاعت مصطفیٰ پہلے ہو۔ اور رب نے فرمایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پہلے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مالک تجھ سے آگے کون بڑھا؟ کہا دیکھا نہیں، رسول سے پہلے کیا تو رب سے پہلے کیا۔ اس کی رضا رب کی رضا ہے، یہ ناراض ہو تو رب ناراض ہو۔ لہٰذا یہ شان ہے مصطفیٰ کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کیا ترجمہ ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو اس شان والے نبی کی آواز سے اونچا نہ کر لینا، اپنی آوازیں اس بارگاہ میں اونچی نہ کرنا، اور اپنے جیسا نبی کو کہنے والے ذرا غور تو کریں۔ وہ ہم آپس میں بات اونچی ہو بھی جائے تو کافر تو نہیں نہ ہوتا، ہو جاتا ہے کافر۔ علماء کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ ہو، والدین سے بیٹوں کی آواز اوپر نہ ہو، لیکن اگر کہیں ہو جائے ایمان کا اگرچہ بے عملی ہے، نہیں ہونا چاہیے، ادب کے خلاف ہے۔ رب نے فرمایا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، والدین سے اف بھی نہیں کہنا، اف بھی بیٹا فرما بردار ہی اچھا ہے، اف نہیں کہنا، ادب ہے۔ جہاں رب نے اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں والدین کی عزت کا حکم دیا، لیکن بات سمجھنی ہے، والدین کو اف نہیں کہنا، لیکن کہہ دیا بے ادبی ہے، برا ہے، ایمان سے باہر نہیں نکلا، لیکن رب کے معبود کی بارگاہ میں آواز اونچی ہوئی، رب کا قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ارے کل قیامت میں اگر آؤ گے تو کہو گے میں حج کر کے آیا تھا، میں مسئلے بنا کے آیا تھا، میں زکاتیں دے کے آیا تھا، میں نے فلاں مجاہدے کیے، رات کو اٹھ کر عبادت کی، لیکن تمہاری زندگی میں ایک دفعہ اس مصطفیٰ کی بارگاہ میں آواز بلند ہوئی، سنو وہ ایک دفعہ کا جرم ساری عبادتوں کو ختم کر دے گا، اور تمہاری ساری باتیں ساری ریاضتیں رب بٹا کے تمہارے عمال میں داخل نہیں چھوڑے گا۔ وجہ کیا بنے گی؟ ادب مصطفیٰ جو چلائیں گے، جب وہ گیا تو ساری نیکیاں، اس لیے اس بارگاہ کا ادب تمہاری ایمان کو بچائے گا، اس بارگاہ کا ادب تمہارے اعمال کو بچائے گا، اور یہ ادب رکھو تو کل پھر تمہیں جنت میں پہنچائے گا۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے۔ پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بولو نا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ حاصل کرام نگاروں نے سب جگہ بھی کون سی آیت پڑھو؟ دسن کی میں مصطفیٰ دی کتنی اچھی شان ہے، آپ دی تعریف جو سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تم بیٹھ جڑا مرضی سے پڑھ۔ دسن کی میں مصطفیٰ دی کتنی اچھی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو بیٹھ جڑا مرضی سے پارا
لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا پڑھوں فلا وربک لا یحققون یہ پڑھوں یا میں پھر یہ پڑھوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یہ پڑھوں یا پھر ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما پڑھوں یہ کون سی آیت پڑھوں جو پڑھیں گے آپ کو محبت مصطفیٰ ہوگی جہاں سے پڑھیں گے اس کے مصطفیٰ نظر آئے گا لیکن میں اگر حاصل کلام نکالوں نا تو ایک اصول بتا کے جاتا ہوں کس کی سنیں گی سارے قرآن پڑھتے ہیں تو میں بتاتا ہوں کس کی سنیں گی یہ میں نہیں بتاتا قرآن بتاتا ہے قرآن نے جہاں بھی ادب مصطفیٰ بیان کیا ذرا بولے سبحان اللہ اگر پہلے آپ کی توجہ نہیں دی تھی تو کوئی بات نہیں اب ہونی چاہیے رزلٹ نکلنے لگا قرآن نے جہاں بھی ادب مصطفیٰ بیان کیا اس کے مصطفیٰ بیان کیا محبت مصطفیٰ بیان کیا تو میں نے ساری آیت شروع کی یا ایھا الذین اللہ نے وہ خطاب کس سے فرمایا ادب کا درس کسے دیا ایمان والوں کو محبت کا درس کسے دیا ایمان والوں کو اس کا درس کسے دیا ایمان والوں کو صفات کسے بتایا ایمان والوں کو ایمان والوں کو آپ کو پتہ ہے قرآن کریم میں ایک اور لفظ بھی ہے یا ایھا الناس قرآن کریم میں یہ یا ایھا الناس اس کا ترجمہ کیا ہے اے لوگوں کیا ہے اے لوگوں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون قرآن کہتا ہے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بنایا تم سے پچھلوں کو بنایا یعنی جب قرآن نے اے لوگوں کے خطاب کیا تو رب نے اپنی توحید بیان فرمائی جب قرآن نے خطاب صرف مومنوں سے نہیں کافروں سے نہیں منافقوں سے نہیں ایمان والوں تینوں سے جب سب سے رب نے خطاب کیا اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا اپنی یکتائی کا ذکر فرمایا اپنے ایک ہونے کا ذکر فرمایا اپنے مستحق کے عبادت ہونے کا ذکر فرمایا قبر و حشر کا ذکر فرمایا اعمال صالحات کا ذکر فرمایا لیکن جب بات آئی ادب مصطفیٰ جب بات آئی محبت مصطفیٰ یا ایھا الناس کے کس پکار یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں یا ایھا الذین اے ایمان والوں یہ خطاب سب سے نہیں ہے یہ اے لوگوں والا خطاب نہیں ہے یہ کافروں سے نہیں یہ منافقوں سے نہیں اے ایمان والوں ابو بکر دروازہ بند کرو ابو بکر دروازہ بند کرو عمر عثمان حیدر دیکھو کوئی غیر تو نہیں اپنے نا یہ باتوں غیروں کے لیے نہیں یہ باتیں غیروں کے لیے اپنے ہیں اب فرمایا اے ایمان والو اگر تم حلاوت ایمان پانا چاہتے ہو محبت مصطفیٰ ادب مصطفیٰ دل میں بسا لو ایمان والو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خطاب کس سے فرمایا ایمان والوں ایمان والوں کو ادب کسے سکھایا ایمان والوں لیکن جب بات توحید کی تھی جب بات اپنی وحدانیت کی تھی جب بات اپنی یکتائی کی تھی پھر خطاب ایمان والوں سے ہی نہیں پھر سب سے پھر لوگوں سے مالک یہ تقسیم کیوں میں نے ایک کرائیٹیریا آپ کو دیا مالک یہ تقسیم کیوں میں نے متعدد جگہوں سے آپ کے سامنے آئے تھے اس لیے پڑھی یہ ادب مصطفیٰ جتنا بھی بیان ہوا یہ مدینے میں ایمان والوں سے ہوا یہ مدینے میں ایمان والوں سے ہوا جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا وہاں الناس کے خطاب فرمایا وہاں کیا خطاب فرمایا اے لوگوں اس میں سارے شامل ہیں اپنے پرائے سب شامل رب کی توحید کا ان نے بیان فرمایا مالک یہ تقسیم کیوں فرمایا تمہیں ایک اصول دینا چاہتا ہوں تمہیں ایک ضابطہ دینا چاہتا ہوں جب تمہارے سننے والے اے مقرروں اے مبلغوں اے سپیکروں اے بیان کرنے والوں جب تمہارے سامنے بیٹھنے والے اپنی بھی ہوں غیر بھی ہوں مومن بھی ہوں کافر بھی ہوں منافق بھی ہوں پھر رب کی توحید بیان کرو پھر رب کی توحید بیان کرو اس کی وحدانیت بیان کرو اس کی یکتائی بیان کرو لیکن جب تمہارے سامنے بیٹھنے والے اپنے ہوں مومن ہو منافق نہ ہو کافر نہ ہو تمہیں قرآن اصول بتاتا ہے جب اپنے ہو چاہے توحید بھی بیان کرو تم تقوی بھی بیان کرو تم قبر و حشر بھی بیان کرو لیکن تمہارا فوکس ادب مصطفیٰ ہونا چاہیے تمہاری محبتوں کا مرکز حضور سے عشق ہونا چاہیے لیکن اب سمجھنا یہ ہے آج اگر آپ کسی مولوی
مولوی صاحب کو دیکھیں، وہ بیان کر رہے ہیں، سامنے سننے والے سارے اپنے مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور مسلمانوں سے بیان کر رہا ان کا موضوع صرف شرک ہو، صرف رد شرک ہو، صرف توحید ہو، صرف وحدانیت ہو، صرف رب کی یکتائی ہو، سمجھ لے یہ قرآن کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اور اگر اس کے سامنے بیٹھنے والے مومن ہیں، وہ توحید بھی بیان کرتا ہو، وہ دیگر امور بھی بیان کرتا ہو، لیکن ادب کو زیادہ ترجیح دیتا ہو، محبت مصطفیٰ کو زیادہ بیان کرتا ہو، سمجھ جائیں قرآن کے اسلوب کے مطابق بیان کرتا ہے۔ لہٰذا اس لیے میں نے جو آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، یہ کوئی اور قرآن نہیں ہے، یہ کوئی اور قرآن نہیں ہے، یہ وہی ہے جو آپ کے گھروں میں رکھا ہوا ہے، یہ کوئی اور قرآن نہیں ہے، یہ وہی ہے جو ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ جب ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے پھر ضرورت ہے پڑھائیے، آئیے سکھائیں پھر یہ آداب، اور جس قوم کو یہ آداب سکھائے جائیں کہ رسول کی شان رب نے کیا بیان فرمائی، وہ کبھی بھی ادبی کا سوچ سکتی ہے۔ بس پھر وہ یہی کہتی ہے کہ بلغ العلا کیا بات ہے، کیا شان ہے کہ رب ان کی ایک ایک عادت کو خود بیان فرماتا ہے۔ ایسا بھی کوئی نبی، ایسی بھی شان کہ رب ان کے آنے سے پہلے نبیوں سے باتیں لے رہا کہ شان والا رسول بھیجوں گا، کیا بات ہے۔ تو پھر جھک کر کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، بس ایک جان تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بنا، کشف میرے آغاز میں کہا تھا میں قرآن نہیں پڑھوں گا، کوئی آخر میں حدیث بھی تیار کروں گا، لیکن چونکہ میرا یہ بھی تھا کہ میں تقریباً آدھے ہی گھنٹے میں بات سمیٹوں گا۔ آپ کی محبت تھی اور ذکر مصطفیٰ سن کے خوش ہونا یہ ایمان والوں کی علامت ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی شان تو نہیں بیان کی، میں نے رب کو قرآن پڑھ کے اس کے محبوب کی شان بیان کی۔ لہٰذا مومن کا تقاضا ہے کہ اس کے دل میں ٹھنڈ پڑے، اس کے دل میں خوشی داخل ہو، لیکن آپ میں اس طرف نہیں جاتا۔ تو میں نے پہلے حدیث پڑھی تھی، بخاری کی پڑھی تھی، لیکن میں جب آیا تو آپ میں سے ایک طلاق پہلے آئی ہوئی تھی اور میں بھی آیا تو میں نے دیکھا کچھ بچے یہاں بیان کر رہے تھے، اور وہ بچے غالباً کا رسالہ ادھر ہی پڑھتے ہیں، اسی مسجد میں پڑھتے ہیں۔ کوئی عظمت قرآن پہ بول رہا تھا، کوئی سیرت مصطفیٰ پہ بات کر رہا تھا۔ بچے تھے، آپ نے سنے تھے، ایک تعداد ہے جس نے سنے ہوں گے، جی جی ہوا تھا بیان بھی۔ تو مجھے اس وقت ذہن میں آیا کہ اس حوالے سے چھوٹی سی گفتگو میں آخر میں کروں گا۔ اس کے بعد مجھے فرمائش نبی کلام کی بھی ایک اور کی ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ بھی آخر میں بیان کر وہ کلام پڑھوں گا۔ یہ ایک حدیث میں اس حوالے سے بیان کروں گا۔ بچوں کو میں نے دیکھا وہ پڑھ رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ اچھا ایسے بھی ہوں گے جن کے والدین یا والد موجود ہوں، ہیں کوئی ایسے جن کے بچوں میں سے بیان کے ان کے والد بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ کو 100 بار مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی سینے میں ٹھنڈ پڑی جب بیٹا یہاں بول رہا تھا، ہوتی ہے نا یہ باپ کے سامنے بیٹا آ کر وہ مسجد کے ممبر سے بیان کرے، خوشی نہیں ہوگی؟ ہوگی۔
دیکھیں آج ہمیں خوشی ہو رہی ہے اس لیے کہ بیٹا اس قابل ہوا ہے نا، اس نے تربیت دی ہے، اس نے قرآن پڑھا ہوگا، قاری صاحب نے اسے دین بتایا، اس نے سیکھا اور آج آ کر اس نے بیان